السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سرزمین دکن کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہاں بے شمار اولیاء اللہ اپنی تعلیمات و ارشادات، پند و نصاحی سے بندگان خدا کے قلوب کو مجلہ، معطر، منور فرماتے رہے ہیں۔ انہی اولیاء اللہ میں سے ایک مشہور ولی کامل، صاحب کشف کرامات، سلطان العارفین، تاج الاولیاء، سید تاج الدین شیر سوار رحمت اللہ علیہ، جنہیں راجہ باغ سوار کلیانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستوں، شہر کلیانی میں آرام فرمانے والی برگزیدہ و مبارک ہستی کا اسم گرامی سید تاج الدین ہے۔ آپ کا شمار سعادات حسینی میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت سیدنا محمد باقر بن سیدنا امام الزین العابدین کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں میں حضرت حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے اور 21 واسطوں سے اسد اللہ الغالب امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی سید تاج الدین ہے اور آپ کے القاب تاج الاولیاء شیر سوار ہیں۔ اہل دکن آپ کو راجہ باغ سوار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ اسی نام سے مشہور ہیں۔ آپ ہمیشہ شیر نر پر سواری فرماتے تھے اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا رہتا تھا، جس کو بطور تازیانہ استعمال فرماتے۔ جنگلی درندہ، جس کو اردو میں شیر اور ہندی میں باغ کہتے ہیں، آپ کے لیے گھوڑے کا کام دیتا تھا۔ اسی مناسبت سے آپ شیر سوار یا باغ سوار کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد بزرگار کا اسم گرامی سید احمد سمنانی رحمت اللہ علیہ اور آپ کی والدہ محترمہ کا مبارک نام بی بی خامہ رحمت اللہ علیہ تھا۔ آپ کی ولادت بسعادت 699 ہجری بمقام موضع سمنان میں ہوئی، جو مضافات خراساں میں ہے۔ آپ کے والدین نے جب وطن کو خیرباد کہا تو آپ بھی خاندان کے ساتھ اولاً دہلی پہنچے اور پھر جب عمر کی کچھ منزلیں طے پائے تو بامقام نارنول میں سکونت اختیار فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے قابل احترام بزرگان اعظام کے زیر تربیت رہ کر علوم ظاہری کی تکمیل فرماتے اور علوم دین پر کافی آپ کو عبور حاصل تھا۔ تکمیل تعلیم کے بعد مرشد کامل کی تلاش میں مختلف مقامات پر گھومتے رہے۔ آخر کار پھرتے پھراتے بامقام ہانسی رونق افروز ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہانسی میں پہنچنے کے بعد بائمائے باطنی حضرت خواجہ قطب الدین منور رحمت اللہ علیہ، خلیفہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے آستان مبارک پر بغرض قدم بوسی حاضر ہوئے اور سلسلہ چشت میں بیعت فرمائی۔ پیر روشن ضمیر حضرت قطب الدین منور رحمت اللہ علیہ نے بیعت کے بعد ارشاد فرمایا، جس گوہر کی مدت سے مجھے تلاش تھی بحمدللہ وہ آج دستیاب ہوا۔ تاج الدین کو میں نے دین کی تاجداری بخشی۔ بیعت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ ہمتن عبادت و مجاہدات میں مصروف و منہمک ہوئے اور سالہ دراز تک نارنول کے مضافات میں معتکف رہ کر سخت سے سخت ریاضتیں فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ سخت ریاضتیں فرماتے تھے۔ نتیجتاً آپ سے خرق عادات کا ظہور ہونے لگا۔ قوت تسخیر اس بلا کی تھی کہ انسان تو کیا، درندہ و پرندہ بھی برابر متاثر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ شیر سے گھوڑے کا اور سانپ سے کوڑے کا کام لیتے تھے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کے پیر روشن ضمیر حضرت خواجہ قطب الدین منور رحمت اللہ علیہ نے آپ کو کمالات سوری و معنوی سے آراستہ پایا تو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ خلافت سے سرفراز فرمائے گئے تو پیر روشن ضمیر نے حکم دیا کہ ہند و دکن کے گوشے گوشے میں گھوم کر تبلیغ دین و اشاعت اسلام کی خدمت انجام دے اور عوام کے قلوب کو حقائق و معارف سے منور کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر کے حکم کی تکمیل میں تبلیغ دین و اشاعت اور اسلام کے اس اہم فریضے کو بطریق احسن انجام دے کر پیر کی خوشنودی حاصل فرمائی۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ دکن میں روحانیت للہیت کے ساتھ عشق و محبت کی روشنی پھیلانے میں آپ کا بڑا حصہ ہے۔ تبلیغ دین و اشاعت کے سلسلے میں آپ رحمت اللہ علیہ جن جن مقامات پر رونق افروز ہوئے، ان میں بعض مقامات پر آپ کے چلے بن گئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ باعمر 90 سال 789 ہجری میں کلیانی میں رونق افروز ہوئے۔ اس وقت بہمنی سلطنت اپنے عروج پر تھی، جس کا پایا تخت گلبرگہ شریف تھا۔ تاریخی ولادت و وفات سے ثابت ہے کہ آپ کا اور حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ گلبرگہ شریف کا ایک ہی زمانہ ہے۔ معتبر روایت سے آپ کا اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کا ہونا ثابت ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ اس اللہ کے ولی نے بعمر 100 سال مورخہ 21 شوال 799 ہجری اس دار فانی سے عالم بقا کی طرف روانہ ہو کر واصل بحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ رشد و ہدایت کا آفتاب جس نے دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ دین کے اہم فریضے کے ساتھ دکن کے چپے چپے میں محبت اور رواداری کا درس دیتے ہوئے سرزمین کلیانی پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، وہ حسرتاً اسی سرزمین میں غروب ہو گیا۔ اب قیامت تک لوگ ان کے کارناموں کو یاد کرتے رہیں گے، ان کا نام رہتی دنیا تک روشن رہے گا۔ آپ کا مزار مبارک کلیانی میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ حضرت سید تاج الدین شیر سوار رحمت اللہ علیہ بر صغیر ہند و دکن کے ان نامور اولیاء معتقدین میں شمار ہوتے ہیں، جن کا فیض آج تقریباً 600 سال سے بندگان خدا کو پہنچ رہا ہے اور قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ آپ کے بے حد و بے شمار کرامات ہیں،
کوئی ایسی کرامت باقی نہ رہی جس کا آپ رحمت اللہ علیہ سے ظہور نہ ہوا ہو. چند کرامت تبرکن ہدیہ ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ موسم برسات میں ایک مرتبہ بادل کی گرج کے ساتھ بجلی چمکی اور حضور شیر سوار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز مبارک کے سامنے گری. پھر کیا تھا، جیسے ہی بجلی دہلیز مبارک کے سامنے گری، بجلی بھی تڑپ اٹھی اور اسی تڑپ میں بے اختیار روضہ مبارک میں داخل ہوئی اور مزار مبارک کا ایک طواف کر کے پرواز کر گئی. واقعات شاہد ہیں. بجلی گرنے کا صدمہ برداشت نہ کر کے بڑی سی بڑی عمارت بھی منہدم ہو جاتی ہے، مگر یہ حضرت شیر سوار رحمت اللہ علیہ کا تصرف ہے کہ گنبد مبارک کو کسی قسم کا حادثہ پیش نہ آیا. مزار مبارک کی اطراف کی لکڑی کی کٹگیر اور مزار مبارک پر کے کپڑے کے غلاف کو تک دھکا نہیں لگا. بڑی بڑی عمارتوں کو مسمار کر دینے والی بجلی خود تڑپ کر چلی گئی. اس واقعے کو اکثر کلیانی کے معمر حضرات بیان کرتے ہیں. واقعہ شاہد ہے کہ حضرت حضور شیر سوار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آج 600 سال سے طریقہ رائج ہے. کوئی شخص خواہ کیسی ہی مرض میں مبتلا ہو، ایک چاندی کی 2-2.5 تولہ وزنی بیڑی بنا کر ایک رات مزار مبارک کے غلاف کے نیچے رکھ دیتے ہیں، دوسرے روز باعتقاد تمام اس بیڑی کو سیدھے ہاتھ میں پہن لیتے ہیں تو شافعی مطلق حضور تاج الدین شیر سوار کے طفیل شفائے کامل عطا فرما دیتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس عمل سے بڑے بڑے موذی مرض، گھٹیا، فالج، نارو وغیرہ سے تک لوگ شفایاب ہو گئے ہیں. اولیاء اللہ سے کرامات کا ہونا برحق ہے. خدا کی محبت میں فنا ہونے والوں کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے. ان کی خاک کے ذروں سے فیضان کے دریا جاری رہتے ہیں اور ہمیشہ انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے. حضرت شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ جو شخص جس نیت و ارادے سے حاضر دربار ہوتا ہے، بفضل تعالیٰ اپنے دامن کو گوہر مخصوص سے بھر لیتا ہے. دیکھنے والی آنکھیں تقریباً 600 سال سے دیکھ رہی ہیں اور قیامت تک دیکھتی رہیں گی. یہ رواداری کا مظہر ہے جس کا آستانے پر ہزاروں لوگ مظاہرہ کرتے ہیں اور چشم دید دیکھتے رہتے ہیں. حضرت شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وصال سے آج تک جتنے بھی دور آئے، ہر حکومت نے بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا. خصوصاً سلاطین بہمنیہ و مغلیہ نے تو آپ کی درگاہ شریف کے انتظامات کے لیے متولیان درگاہ کے نام مختلف اراضیات انعامی کے علاوہ موضع کلگی بطور جاگیر نظر کر دیا. کیا ہندو کیا مسلمان، سبھی آپ کے متقدین حاضری کی سعادت اور شرف قدم بوسی حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات بزرگان دین اولیاء اللہ کے تعلیمات ارشادات پر عمل کرنے اور راہ ہدایت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.